تک تیرے دل میں خوف خدا نہیں آئے گا، عشق مصطفیٰ نہیں آئے گا۔ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کے لیے یہ شرط ہے کہ انسان اپنے اندر سے اپنی میں کو ختم کر دے۔ بعض بزرگوں کا حال یہ ہے کہ ساری زندگی ان کی زبان پر میں کا لفظ بھی نہیں آیا، اس قدر وہ جناب اس لفظ کو بولنے سے بھی اتنا ڈرتے تھے کہ ساری زندگی ان کی زبان پر میں کا لفظ ہی نہیں آیا۔ اگر کبھی میں کا لفظ استعمال کرنا پڑتا تو اس سے ملتا جلتا کوئی اور لفظ استعمال کرتے جس سے مفہوم بات کا واضح ہو جائے، بات کا مطلب واضح ہو جائے، معنی اس کا واضح ہو جائے، مفہوم واضح ہو جائے، مگر میں کا لفظ وہ نہیں بولتے تھے۔ اسی طرح ایک بزرگ تھے، ایک آدمی کو پتا چلا کہ ان کی زبان پر میں کا لفظ نہیں آتا، یہ بڑا چرچا ہو گیا ان کا۔ جب ہر طرف یہ چرچا ہو گیا کہ ان کی زبان پر میں کا لفظ نہیں آتا، وہ میں نہیں بولتے، میں نہیں کہتے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، یہ شے میری ہے، یہ چیز میری ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا۔ اب تو بندہ تھوڑا سا کام کرے تو میں ہی اس کے اندر آ جاتی ہے نا، اور یہ میں ہی اس کی تباہی کا سبب بھی بنتی ہے، یہ میں ہی اس کی بربادی کا سبب بھی بنتی ہے، یہ میں ہی جو ہے نا یہی اس کو اسفل السافلین کے اندر لے جاتی ہے، یہ میں ہی جو ہے نا یہی اس کو اللہ رب العالمین کے قرب سے دور کر دیتی ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت سے دور کر دیتی ہے، اللہ رب العالمین کی رضا سے اس کو یہ میں دور کر دیتی ہے۔ یہ میں ہی جو ہے نا یہی انسان کو اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے دور کر دیتی ہے۔ اگر یہ میں اس کے اندر سے ختم ہو جائے تو پھر یہ رب کی رحمتوں کا حقدار بھی ہو جائے، اس کو بخشش کا پروانہ بھی ملے، اللہ رب العالمین کی معرفتیں بھی ملے، اللہ رب العالمین کی رحمتیں بھی ملے، اور اللہ رب العالمین کی رضا بھی اس بندے کو مل جائے۔ یہ میں ہی تو تھی کہ جس نے ابلیس کو تباہ کر دیا۔ ابلیس نے میں ہی کہا تھا نا، اور بڑا باقاعدہ اس نے دلائل سے یہ بات کی۔ ابلیس کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من النار وخلقتہ من طین۔ آگے اس نے دلیل بھی دی بہتری کی، کہنے لگا اس لیے کہ مجھے آگ سے بنایا گیا، اسے مٹی سے بنایا گیا، مٹی نیچے رہ جاتی ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے، کہا مجھے آگ سے بنایا گیا، آگ اوپر اٹھتی ہے، اسے مٹی سے بنایا گیا، مٹی نیچے رہ جاتی ہے، مٹی نیچے ہے، آگ اوپر ہے، میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے باقاعدہ دلیل سے بات کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاخرج انک رجیم، دفع ہو جا، تو مردود ہو گیا ہے، میری بارگاہ سے نکل جا۔ میں نے اس کو تباہ کر دیا، میں نے برباد کر دیا۔ تکبر عزازیر را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر ہی تو تھا کہ جس نے انسان کو تباہ کر دیا، انسان کو برباد کر دیا، بزندان لعنت گرفتار کرد، اور لعنت کے قید خانے میں اسے گرفتار کر دیا۔ یہ میں انسان کو ایسے تباہ کر دیتی ہے۔ تو جب اس آدمی نے سنا نا کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ میں نہیں کہتے، میں کا لفظ ان کی زبان پر نہیں آتا، تو وہ کہنے لگا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کام میں ان سے کرواؤں گا۔ وہ آ گیا ان کے پاس، جب آیا آ کے بیٹھا آپ کی مجلس میں، سلام ہوا، پھر سلام کا جواب دیا، وہ بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، اگر ارشاد فرما دے تو۔ فرمایا پوچھو بھائی کون سا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میرا مسئلہ یہ ہے کہ ابلیس کو کس چیز نے تباہ کیا؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ابلیس کو کس چیز نے برباد کیا، کس وجہ سے ابلیس مردود ہوا؟ تو اس کے دل میں خیال تھا تو اب تو آپ کی زبان پر میں کا لفظ آئے گا نا، چاہے مسئلہ سمجھانے کے لیے بتائیں تو میں کا لفظ تو بول ہی دیں گے نا۔ تو آپ نے جب اس کا سوال سنا تو آپ فرمانے لگے کہ بھائی نماز کا وقت ہے، پہلے آؤ نماز پڑھ لیں، پھر تمہارے مسئلے کا جواب دوں گا۔ اس کو ساتھ لیا تو آپ مصلی پہ آ گئے، نماز پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تھا مجھ سے، کون ہے وہ؟ تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت میں ہوں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہتا ہے حضرت میں ہوں۔ فرمایا اسی نے ابلیس کو تباہ کیا تھا، اسی نے ابلیس کو برباد کیا تھا۔ جب میں کا لفظ اس کی زبان پہ آیا تو فرمایا اسی نے ابلیس کو تباہ کیا تھا، اسی نے ابلیس کو برباد کیا تھا۔ میاں یہ میں ہی تو ہے نا کہ جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے،
جو انسان کو برباد مٹا دی اپنی ہستی کو، گر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔